آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان فرمایا اور اس پر محنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ یہ ہے کہ آپ کے اصحاب میں قومیت وطنیت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں قومیت نہیں تھی، وطنیت نہیں تھی، لسانیت نہیں تھی. یہ ساری عصبیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لی تھیں. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر. کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر یہ ہے کہ تقوی ہی صاحب فضیلت کا سبب ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تقوی کے ساتھ جوڑا تھا. اندرونی ایمان والوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو ایمانی خوبیاں ہوتی ہیں، ایمانی اوصاف ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بڑھایا تھا. آپ نے اس کی تربیت فرمائی تھی. ظاہری صورت، شکلیں اور یہ سارے تعلقات، یہ چیزیں بعد کی ہوتی ہیں. انسان کے اندر کی خوبیاں کمال کی ہوتی ہیں، اصل وہ ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصحاب کی تربیت فرمائی تھی. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بدوی، دیہات کے رہنے والے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتے جاتے تھے اور گندمی رنگ کے تھے، بالکل سیاہ رنگ کے. لباس بھی ان کا بڑا کمزور سا ہوتا تھا، جیسے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں. تو جب بھی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہاتی سامان بطور ہدیہ لاتے تھے. دیہات کے لوگ سبزیاں ہدیہ میں لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں تحائف دیا کرتے تھے. ایک دفعہ بازار میں کسی ضرورت کے پیش نظر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاقاً تشریف لے آئے تھے. تو بازار میں چل پھر رہے تھے، لیکن ایسا آدمی جس کی رنگت بھی سیاہ ہو، لباس بھی عمدہ نہ ہو، بے قیمت سا ہو، تو کون اس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر ان کے پیچھے سے کولی بھر لی ایسے اور مضبوطی سے پکڑ لیا. نہ وہ دائیں ہو سکتے نہ بائیں ہو سکتے. تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بازار کو متوجہ کی. یہ تربیت تھی. آپ نے فرمایا من یشتری ھذا العبد، کون اس غلام کا خریدار ہے؟ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہے تو اپنا جسم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس کرنے لگے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میں کھوٹی قیمت میں بکوں گا، جس کی شکل و صورت بھی نہ ہو، لباس بھی نہ ہو، کوئی خاص خوبیاں نہ ہو، تو کھوٹی قیمت کا ہوتا ہے. سارا بازار سن رہا ہے یہ بات، سب متوجہ ہیں اور اس کی قسمت پر نازاں بھی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، لیکن اللہ کے ہاں آپ کھوٹے نہیں ہیں، آپ کی بڑی قیمت اللہ کے ہاں. آپ نے اپنی امت کو ان اوصاف کے ساتھ جوڑا تھا. اس لیے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو خانہ کعبۃ الشریف سے باہر آ کے بیان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر الحمدللہ الذی اذھب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے بلایا گیا اور ان کو خانہ کعبۃ الشریف کی چھت پہ چڑھایا گیا فتح مکہ کے موقع پر، ایک غلام ہے سیاہ رنگ کے، تو جب چڑھایا گیا ان کو تو یہ بہت بڑا مقام تھا. اس موقع پر جو صنادید قریش مسلمان نہیں ہوئے تھے، سرداران، انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ایسے سخت الفاظ کہے کہ یہ کالا کوہ ہی ملا ان کو اذان دینے کے لیے، اور ایک نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ زندہ نہیں رہا یہ منظر دیکھنے کے لیے. ابو سفیان بھی اسی مجلس میں تھے، فرمانے لگے میں تو کوئی بات نہیں کہتا، جو بات بھی کہی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی جاتی ہے. تو جب آپ خانہ کعبۃ شریف سے باہر تشریف لائے تو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی تھی. اس لیے آپ نے باہر آ کے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جاہلیت کی رگوں کو مسل کے رکھ دیا اور اپنے آباء و اجداد کے پر فخر کرنے کو، اس نخوت اور تکبر کو ختم کر دیا اس اللہ نے. اب لوگ صرف دو طرح کے ہیں دنیا عالم میں، المؤمن بر و تقی، ایک مومن جو نیکوکار ہے اور متقی ہے، اور دوسرا فاجر ہے اور بدبخت ہے. لوگ دو طرح کے ہی ہوں گے
اور الناس کلہم من بنی آدم، اور تمام لوگ بنو آدم کی اولاد ہیں، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔